بھارت جو ہمیں جنگ کی دھمکی دیتا تھا وہ چند گھنٹے یا چند دن بھی نہ لڑ سکے، اور 5 طیارے جن میں سے 3 دنیا کے بہترین طیاروں میں سے ہیں، پاکستانی فضائیہ انہیں لے گئی، اور وہ جو رافیل کھیلتے تھے، اس رافیل کمپنی کے راتوں رات شیئرز گر گئے۔ پاکستانی فضائیہ نے انہیں دور چٹا دی۔ وہ جس پر بھارت کو بڑا ناز تھا، اس کا غرور چند گھنٹوں میں ہی خاک میں مل گیا۔ بھارت جن طیاروں پر ناز کرتا تھا اور ان کا حوالہ دے کے کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو دیکھ لیں گے، اب وہ یعنی انڈیا میں اپنے ان طیاروں کا ملبہ تلاش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے پائلٹس کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان انہیں مشورہ دے رہا تھا کہ آپ پہل نہ کریں، لیکن انہوں نے پہل کی۔ حد یہ ہوئی کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ان کے اس اقدام کو شرمناک قرار دے دیا، اور راتوں رات یہ جنگ انڈیا نے ہار دی۔ ہمارے اطاعت آرڈر کے مقابلے میں بھارت سے یا بھارت کی آواز نہیں نکل رہی۔ ناظرین، انڈین اپوزیشن لیڈرشپ بھی کہہ رہی تھی مودی سے کہ مودی بزدل ہے، وہ پاکستان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سفید پرچم لہرا رہے ہیں، اور ان کا غرور اس طرح سے خاک میں ملا ہے کہ وہ مہار بریگیڈ جس کو اپنے آپ پہ بڑا ناز تھا، اب وہ سفید پرچم لہرا رہے ہیں، اب وہ صلح کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے راتوں رات یہ جنگ جیت گئے ہیں۔ بھارتی انڈیا کو کیا بتائیں گے کہ ان کی فضائیہ کا کیا بنا؟ ایک رات میں ان کے 5 طیارے پاکستان کی فضائیہ نے مار گرائے، ایک کاپٹر بھی مار گرایا۔ آزاد کشمیر میں لوگ للکار رہے ہیں بھارت کو۔ اب مودی کس بنا پر اپنے عوام کو حوصلہ دے سکے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مودی کے منہ چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ہے۔ بھارت نے جن جگہوں پر راکٹ پھینکے، وہاں مسجدیں تھیں، وہاں بے گناہ شہری تھے، وہاں معصوم بچے تھے، وہاں عورتیں تھیں۔ اب بھارت اپنا کون سا چہرہ لے کر پوری دنیا کے پاس جائے گا؟ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ شکریہ نواز شریف، شکریہ جنرل آصم منیر، شکریہ خواجہ آصف، شکریہ اطاعت آرڈر، آپ نے ہمارا سر جھکنے نہیں دیا۔ پوری قوم آپ پر اور اپنی پاک افواج پر اور اپنی بحریہ پر اور اپنی فضائیہ پر فخر کرتی ہے اور فخر کرتی رہے گی۔